بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے تاکہ ان انبیاء کی ان کی قوم میں برتری رہے۔ اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ دوستو، پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ دوستو، قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قرار دیا ہے، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس طرح بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بی بی مریم علیہ السلام ڈرتی تھیں کہ وہ لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جب وہ لوگ تم سے اس بچے کے بارے میں پوچھیں تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لیں۔ لہذا جب بی بی مریم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے گئیں تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اے مریم، تیرے آباء و اجداد تو ایسے نہ تھے، مگر تم نے ایسا بےہودہ کام کیوں کیا ہے؟ تو بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق خاموش رہیں، اور پھر اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں تب تک مجھے نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے۔ دوستو، گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی ایک معجزہ تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا اور پھر اس میں پھونک ماروں گا، اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا، اور اس طرح بے جان مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کا حقیقی پرندے میں تبدیل ہو کر اڑ جانا بھی ایک عظیم معجزہ تھا۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو ٹھیک فرما دیتے تھے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے مریض کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں برس والے مریض کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ دوستو، اسی طرح قرآن کریم میں بیان کیے گئے معجزات میں مردہ کو زندہ کرنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص قسم کا معجزہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو حکم دیتے کہ کھڑا ہو جا تو وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کھانے پینے اور ذخیرہ چیزوں کے متعلق علم رکھتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے سامنے آ جاتا تو آپ علیہ السلام یہ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور اس کے ہاں کون سی چیز ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم جو کچھ بھی کھا کر آئے ہو یا تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ذخیرہ ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی آپ علیہ السلام کے معجزات میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخواں اترنا۔ دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آسمانی کھانوں کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہم پر اپنی طرف سے پکے پکائے کھانے نازل فرما۔
جو کہ میری نبوت کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو اور ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہو۔ تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمانی کھانے تمہاری دعا کے بدلے ضرور اتار دوں گا، مگر جس کسی نے بھی اس کے بعد ناشکری کی تو اس پر میرا ایسا عذاب نازل ہوگا جو کہ بہت ہی سخت ہوگا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمانی کھانے اتارے تو اس کے بدلے ان لوگوں نے ناشکری کی اور اپنے کیے ہوئے وعدوں میں خیانت کی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو کہ میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام نشانیاں ظاہر فرمائیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کا پیغام دیا وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بدلے وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں بنانے لگے۔ اس طرح جب یہ یہودی ایک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام کی جگہ آپ علیہ السلام کے غدار یہودا، جو کہ آپ علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ ملا تھا، یہودی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے اور انہوں نے یہودا کو سولی پر چڑھا دیا اور یہ تصور کرنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، جبکہ ایسا نہ تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ شمار ہوا۔ دوستو، کرب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرب قیامت کے روز دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، اور اس وقت دجال بھی زمین پر ظاہر ہو چکا ہوگا۔ جب دمشق کی مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ دجال کو ختم کرنے کے لیے بڑھیں گے، اور پھر اسی دجال کو ختم کر کے اس دنیا سے ہر قسم کے فتنے کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرب قیامت کے روز دوبارہ نازل ہونا بھی آپ علیہ السلام کے معجزات میں شامل ہے۔ دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں شرکیہ سوالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔